अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। एक ऑडियो टेप इस वक्त गर्दिश में है जिसमें पाकिस्तान के एक बिज़नेस टाइकून मलिक रियाज साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनसे उनका पैचअप करवा दिया जाए। अब इमरान खान साहब एक तवील अरसे से आसिफ अली ज़रदारी हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, इन्हें चोर डाकू लुटेरा कहते रहे। आसिफ अली ज़रदारी को तो वो मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कहते रहे इनसे हाथ मिला लूँ, इनके साथ बैठ जाऊँ, इनसे कोई मुफाहमत कर लूँ तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ये ऑडियो टेप जो है वो गर्दिश कर रही है और PTI की तरफ से इस पर जवाब आना ज़रूरी है। इमरान खान साहब को बताना चाहिए कि किसके ज़रिए उन्होंने मैसेज भेजा, क्या मैसेज भेजा और ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये धचके से कम नहीं है कि इमरान खान साहब कौन कौन सी मुश्किल वक्त नहीं आए पाकिस्तान पर। इंडिया ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर लिया कश्मीर के हवाले से, इमरान खान साहब उस मीटिंग में नहीं बैठे क्योंकि अपोजिशन बैठी थी, उनके साथ बैठना गवारा नहीं था। अपने 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर से कभी हाथ तक नहीं मिलाया, किसी तरह से उनसे गुफ्तगू नहीं की। लेकिन जब अपना इक़्तिदार ख़तरे में आया तो उन्होंने फिर उनसे पैचअप की बात की और उनको पैगाम भिजवाया। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा है तो ये वाकई इमरान खान साहब की सियासी इमेज के लिए एक बुरी बात है जो आवाम के सामने आई है, उनके फॉलोअर्स के सामने आई है। धरना इमरान खान साहब का ख़त्म हुआ और जिस अंदाज से ख़त्म हुआ हमने सब ने देखा कि कहाँ ये दावा था कि खसो खाशाक की तरह तमाम रुकावटों को आवाम उड़ा देंगे। आवाम का एक सुनामी था, चाहे जबर हो, चाहे ज़्यादती हो, चाहे शेलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, लोग जिस तादाद में निकलने चाहिए थे नहीं निकले। इमरान खान साहब को वापस जाना पड़ा। वो कहते हैं 6 दिन के बाद दोबारा से ऐलान करेंगे और फिर पता चलेगा कि कब उन्होंने दोबारा वापस आना है। लेकिन इस दफ़ा उनकी उम्मीदें सारी की सारी आवाम से नहीं हैं, इस दफ़ा उनकी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताएगी कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का हक़ है, तो वो पुरअमन एहतजाज के लिए आ सकती, उनके लिए कोई जगह मुख्तस कर दी जाएगी, वो आएँ, एहतजाज करें और रास्ते बंद ना करें, लोगों के लिए परेशानी ना हो और उसके बाद जितनी देर बैठना है बैठें और चले जाएं। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हुकूमत कहती है कि इलेक्शन की तारीख़ आप लिख लीजिए अगस्त 2023, इससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब की सियासत, उसमें जो कमज़ोरी नज़र आ रही है ये इमरान खान साहब के गलत फ़ैसलों की वजह से है। अब हालात उनके साथ मौजूद नहीं हैं, इस पर आज बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे। और हुकूमत के लिए जो अब सबसे बड़ी मुश्किल है, पहले से हमें पता था, हुकूमत को खुद पता था कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो आने के बाद इन्हें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक मुश्किल फ़ैसला कर लिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, अभी मज़ीद इजाफा होना है, बिजली की कीमतों में इजाफा होना है, आवाम पर महंगाई का शदीद दबाव आना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो रहते तो मईशत का ये हाल नहीं होता और मौजूदा हुकूमत ये समझा रही है कि इनके आने की वजह से मईशत संभल गई है, मुश्किलात ज़रूर हैं। तो आवाम किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? हम बाहर गए, हमने लोगों से बात की, आपको गुफ्तगू सुनाते हैं कि लोग एतबार किस पे कर रहे हैं। जैसे वो बोलते थे कि हम 70 साल का नहीं कर सकते 4 साल में, तो वैसे भी इनको भी सब तबाही मिला है, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो आप किसी को जिम्मेदार कैसे ठहराओ? नई हुकूमत ने सारा सब कुछ किया है, IMF के उसमें अंडर लग के सब काम हो गया। ये अब इसके जिम्मेदार दोनों घूमते हैं कि कोई एक थोड़ी है, करती सारी हुकूमतें, बहुत सारा आवाम पे आता है। नई हुकूमत ही इसके सारे करते धरते, क्योंकि इमरान खान साहब तो लोगों को सब्सिडी अपनी जेब से दे रहे थे ना। उन्होंने तो IMF को झंडी दिखा दी थी, वादा करके भी, उनसे पैसे लेके भी उनको झंडी दिखा दी थी। तो जब वो अपोजिशन में थे तब चिल्लाते थे कि इसने बढ़ाया है पेट्रोल, इसने बढ़ाया है महंगाई बढ़ाई है। तो जब आप कंट्रोल नहीं कर सके तो आप आए क्यों? पहले जितने भी हुकूमतें आई वो एक दूसरे के पीछे डाल रहे होते कि सिर्फ वो कर रही होती। अबे भाई तो आप क्या कर रहे हो, सारे आप ही तो वही हो। जब वो पुरानी हुकूमत ने 2-3 रुपये इंक्रीज़ किए तो ये लोग चीखे मार रहे थे। जो इन्होंने प्रोट की प्राइस इंक्रीज़ करके गरीबों पे जो इन्होंने बम डाला वो तो इनको अल्लाह ही पूछेगा। जो पिछली हुकूमत है इसकी जिम्मेदार है पेट्रोल, क्योंकि इन्होंने जो मुआहदे किए हैं जो नहीं सही थे, जिसकी वजह से भर रहे हैं। सर ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमत है, ना कि ये वाली हुकूमत है। नून लीग का कोई कसूर नहीं है इसमें। महंगाई की जिम्मेदार इमरान खान है, ओनली इमरान खान बस। महंगाई की ये साहब का हुकूमत पे होती है, इमरान खान पे होती है। 25,000 अरब रुपए के इसने कर्जे लिए हैं जितने 71 साल में सारी गवर्नमेंटों ने लिए हैं। यही है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और मेन सबसे पीछे जो मेन हाथ है वो है जरदारी का। मेरे ख्याल में जो पिछली गवर्नमेंट है उसी की जिम्मेदारी है, ये इस गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। अगर वो 4 सालों में या पिछली गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकी तो ये कैसे कर सकते थे? चाहे जौन सी भी पार्टी होती है ना, वो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका काम यही होता है कि तनकीद करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम की भलाई का कोई
पार्टी भी नहीं सोचती। किसी ने भी वादे पूरे नहीं किए, सब अपने अपने वादे पूरे बातें कर देते लेकिन काम कोई भी नहीं करता। महंगाई का जो जिम्मेवार है वो तो मैं वाहिद इमरान खान को करार देता हूँ। जो 4 साल में उन्होंने वादे किए वो एक भी पूरा नहीं किया। वो अभी छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने हमारे साथ मुआहदे किए, उस पर आओ ना फिर हम तुम्हारे साथ चलेगा। वो नाम इस तरह नहीं चल सकते पाकिस्तान के साथ। जब भी हुकूमत आती है तो ये लोग पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं। इस दफ़ा हद कर दी उन्होंने, 30 रुपये लीटर बढ़ा के हुकूमत को एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा दिया है। पेट्रोल नहीं, बस सारी चीज़ें महंगी होगी। हमारी ये उम्मीद थी कि यार नई हुकूमत आएगी, थोड़े सी चीज़ें सस्ते होंगे। उन्होंने सोचा यार बस यही, इसके बाद ये हुकूमत जाएगी बस सब कुछ सस्ता होएगा, लेकिन उसके बाद और मुश्किलात बढ़ गए। और पहले भी तो इतनी ज़्यादा थी, फिर अब ये लोग बैठे हैं तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा कर दिए। गरीब आदमी क्या करे, ना खाए ना पिए ना कुछ करे, तो क्या करे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना पिछली गवर्नमेंट से ना इस गवर्नमेंट से। जब हुकूमत में आना होता है अपोजिशन वाले बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब यही हुकूमत आ जाती है सीट पर तो बाद में ये गरीबों के बारे में सोचना कम और अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। आप लोग बस आते हो और महंगाई बढ़ा देते हो, चाहे वो हुकूमत थी चाहे फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, महंगाई तो दोनों ने की थी। ये तमाम गुफ्तगू आप सुने और आपको अंदाज़ा हो कि असल हकीकत का लोगों को इदराक ही नहीं है। लोग यही समझते हैं कि हुकूमतें तब्दील होती हैं तो महंगाई आती है या जाती है। जिन चीज़ों का इस वक्त जिक्र हो रहा है पेट्रोलियम मसनूआत का, ये बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमें ये बढ़ाना पड़ती हैं, हम ये पैदा नहीं करते। लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये कुछ और बात करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, और जब ये हुकूमत वाले अपोजिशन में चले जाते हैं तो इनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। तो लोगों को असल मसले की तरफ उसका इदराक उन्हें होने नहीं देते और एक गैर यकीनी की सूरत हाल ये ख़ुद क्रिएट करके रखते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सियासी इस्तेहकाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और सियासी इस्तेहकाम नहीं तो मईशत बेहतर हो ही नहीं सकती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अंदलीब अब्बास साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ, और इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, सबसे पहले तो आप बताएँ कि एक तो लोगों को ज़ाहिर सी बात है हकीकत हाल का पता ही नहीं है कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की जो कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असर आएगा, और वो हर हुकूमत को, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं होती तो इमरान खान साहब को ये करना पड़ता। लेकिन लोग यही समझते हैं कि ये सियासी हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी होती है। इससे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब ने जो फैसले किए वो उठ के चले गए, नई तारीख अब देंगे। दूसरी तरफ उनकी कॉल सामने आ गई, वो जरदारी साहब से पैचअप की बात कर रहे हैं। तो क्या तासुर आप समझते हैं इसका आवाम लेगी? ये मुनाफकत की सियासत तो इमरान खान साहब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहें, ऐसी ऑडियो सामने आने के बाद क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन आएगा इसका? उनके इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए भाईजान, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। चंद दिन का तमाशबीनी होगी, चंद दिन के ठट्ठे होंगे, चंद दिन के मजाक होंगे, चंद दिन की मीम्स होंगी, चंद दिन के बातें होंगी, और उसके बाद अल्लाह के फजल से हम किसी अगली ऑडियो में, अगली वीडियो में चले जाएंगे। कितनी वीडियोज़ आई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक कमिश्नरों को छोड़ें, क्या कर लिया, क्या हमने उखाड़ लिया। उसके बाद जुल्फ़कार मिर्ज़ा कुरान सर पे हाथ रख के फिरता रहा, कुरान सर पे रख कर फिरता रहा, सौलत मिर्ज़ा, उसके बाद जज अरशद मलिक, उसके बाद जस्टिस क़य्यूम और शहबाज शरीफ, उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा की ऑडियोज़, उसके बाद ये ऑडियो, उसके बाद कोई और ऑडियो, उसके बाद कोई और ऑडियो। क्या किसी का कोई भी मंतकी अंजाम तक चीज़ पहुँची? नहीं पहुँची, पहुँचेगी भी नहीं। तो लिहाजा ये चंद दिन की बात है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता मसूद भाई कि इमरान खान कह रहे होंगे कि कहेंगे कि मेरा आसिफ जरदारी से पैचअप करा दो। नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो वो जो स्टैंस है सबसे बड़ी बीमारी, दूसरा हाथ तक नहीं मिलाना, तीसरा टाइमिंग को भी छोड़ दें। बात यह है कि जब एक अपोजिशन को इमरान खान एक नैरेटिव लेकर निकले कि ये ख़त है, इस ख़त में मेरी हुकूमत जो अमेरिका ने मेरी हुकूमत चेंज किया, रिजीम चेंज किया, उसके आलाकार हैं अपोजिशन वाले, जिसमें आसिफ अली जरदारी शामिल थे। और इमरान खान ने कहा ये सारे गद्दार हैं, ये सारे अमरीकी आलाकार हैं, ये सारे साजिश में शरीक हैं। अगर ये ऑडियो हो चुकी होती तो उस वक़्त जब गद्दारी से बड़ा कोई है, अल्लाह माफ़ करे, कोई टैग है कि गद्दारी से कोई गद्दार किसी को कह दे,
جب پوری اپوزیشن پوری پی ڈی ایم ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ رہی تھی ادارے آ کر اپنی پوزیشن واضح کریں اور ہمیں ہمارے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی گواہی دیں کہ ہم غدار نہیں، اور ڈیفینیٹلی میں تو مانتا ہوں کہ اس ملک میں مگر ارشاد بھائی بھٹی صاحب ایسے موقع پر جب اپوزیشن عمران خان کی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بولتے ہی جھوٹیں، اور ایسے موقع پر یہ ویڈیوز یا آڈیو سامنے آئے تو اسے پروپیگیٹ بھی کریں گے، عوام کو یقین دلائیں گے کہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، پس پردہ کچھ اور ہیں، نقصان نہیں ہوگا اس کا آصف نہیں یہ وقت عمران خان صاحب کو؟ نہیں یہ وقت پتہ ہے، یہ عدم اعتماد سے پہلے کی ہے ویڈیو آڈیو، یہ جو اس کا بتایا جا رہا ہے عدم اعتماد سے پہلے کی. تو جب عدم اعتماد کے بعد آپ کو کوئی غدار ڈکلیئر کر رہا ہے، امریکی ایجنٹ ڈکلیئر کر رہا ہے، سازش کا حصہ ڈکلیئر کر رہا ہے، اس وقت یہ سامنے آنی چاہیے اور آصف علی زرداری صاحب کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے مولانا صاحب، اور کرنی چاہیے تھی مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ دیکھو یہ ہے عمران خان، میسیجز دکھاؤ جی، یہ عمران خان کے بندوں نے میسیجز بھیجے تھے اور ہم سے کہتے تھے ہمارے ساتھ پیچ اپ کرو، تو بہت امپیکٹ ہوتا. ٹھیک ہے. پھر بھی اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ جن کے خلاف چھوٹی سی خبر نہیں چل سکتی میڈیا پر، ان کی آڈیو میڈیا پہ چل رہی ہے اور مین میڈیا پہ چل رہی ہے، یہ بھی بڑا عجیب سی بات ہے. پھر آگے آ جائیں، ان کا موقف جن کو کہا گیا کہ آپ پیچ اپ کروائیں، ان کا موقف ابھی سامنے آنا باقی ہے، ان کے میسیجز سامنے آنا باقی ہیں، لیکن اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کہاں تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ اس پہ کیا رائے رکھتی ہیں اندلیب صاحبہ؟ یہ جو مبینہ آڈیو اس وقت چل رہی ہے، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ مسعود شکریہ. پہلے تو میں کامنٹ کروں گی، آپ نے جو انٹرو دیا وہ بہت ہی معصومانہ کوشش تھی آپ کی. ایک میں آپ کو پہلے کہتی تھی کہ آپ مائک لے کے کیوں نہیں جاتے، روز مائک لے کے 4 سال آپ جاتے رہے لوگوں کے پاس، آج آپ کو مائک لے کے گئے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کرٹیسائز کریں گے، آپ مجھے اگر کہتی ہیں مجھے دیکھ کے کم از کم مجھے عرض سن لیجئے مسعود میری بات کمپلیٹ. نہیں، آپ نے ڈائریکٹ مجھے ایکیوز کر دیا کہ میں نے کوشش کی. آپ یقین کریں یہ جس طرح سے گفتگو ہو کر آتی ہے یہ اسی طریقے سے چل جاتی ہے. میں نے نہ پہلے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ عوام کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں، نہ اب یہ میرا کام ہی نہیں ہے. تو آپ اب ٹھیک ہے اپنے مخالفین پہ ضرور کر لیجئے، تنقید کر لیجئے، جو حقیقت حال ہے وہ دکھانا میرا کام ہے، وہی میں دکھاتا ہوں. جا رہا ہے اینی وے، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کیا چکر تھا. عمران خان صاحب معاہدہ کر کے گئے نا آئی ایم ایف سے، وہ ناکام ہو گئی. کیوں نہ پوچھیں یہ سوال؟ کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی آپ کی، پھر بھی آپ نے چلیں جی آپ کر لیں، مجھ پر بھی تنقید کر لیں. لوگ اسی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی پوری کوشش ناکام ہو گئی مسعود. اچھا اگلی بات آپ نے ایک بات کی، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جی جو بربریت اور جس قسم کی جس کو کہتے ہیں وحشی اور جس کو کہتے ہیں ایک جانوروں کی طرح خواتین کو ٹریٹ کیا گیا پچھلے 6 دنوں میں، مجھے، ڈاکٹر یاسمین کو، جسٹس ناصرہ کو، وہ آپ کو آج ضرور اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی، میں نے سوچا بادل ناخواستہ اب شاید آپ ان کو کرٹیسائز کر دیں اور کہیں کہ جیسے انہوں نے جو پچھلے 3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، دنیا کی ہسٹری میں، اس قسم کی بربریت اسپیشلی 82 سالہ 72 سالہ 1.5 سالہ بچی کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی گئی. تو شاید میں نے کہا آپ شاید یہ کہہ ہی دیں، لیکن آپ نے نہیں کیا. اب مجھے 1 منٹ دے دیجئے گا. ضرور لاؤں گی. میں آپ کو اور اپنے سننے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی گورنمنٹ نے معاہدہ کیا تھا تو یہ طے کر لیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور جب نئی حکومت آئی تو اس نے 1 مہینے کا اس میں پھر انتظار کیا. عمران خان صاحب اس پر سبسڈی دے کے چلے گئے تھے، عمران خان صاحب سبسڈی دے کے چلے گئے تھے. الزام یہ تھا کہ قومی خزانے میں اتنی سکت ہی موجود نہیں ہے. بالکل غلط. تمام اب میری گفتگو مکمل ہونے دیں. میں آبجیکٹ کرتی ہوں اس اسٹیٹمنٹ کو. اچھا، میں اس اسٹیٹمنٹ کو آبجیکٹ کرتی ہوں. اٹ از انٹرو. یہ اسٹیٹمنٹ پی ایم ایل این کی ہے. ہم نے جون 30 تک کہا تھا کہ پرائسز نہیں بڑھائیں گے چاہے پرائسز $200 ہو جائے. اندلیب صاحبہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے. عوام کو فیصلہ کرنا ہے عوام کس کے اسٹیٹمنٹ کو. شہباز شریف کی اور دانیال چودھری کی باتیں کر رہے ہیں.
میں اس کو ہر طرح سے آپ کو چیلنج کرتی ہوں. آپ مجھے چیلنج کر لیجئے گا, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. 30 جون تک یہ آپ کو آپ کے چینل نے دکھایا ہوا ہے, دنیا نے دکھایا ہوا ہے کہ ہر دفعہ عمران خان کو پرائس انکریز آئی, اس نے کہا کہ ہم نے IMF کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے 30 جون تک نہیں انکریز کرنی, اور ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم نے کہاں کہاں سے ایلوکیشن کی ہوئی ہے. یہ بات انکریکٹ ہے جو آپ نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت آپ کو IMF کے معاہدے میں تھا پاکستان, پھر IMF سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ نے ایک سبسڈی دی, سبسڈی وہ دی جس کی پاکستان کے خزانے میں گنجائش موجود نہیں تھی, پاکستان کے خزانے پر انڈیو بوجھ پڑا, اور پھر کیونکہ آپ کی حکومت جا رہی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا, نئی حکومت آئی اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اور دونوں کا موقف یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں اگر میں آپ کے موقف کو مان بھی لوں تو عوام کی طرف جو میسج گیا ہے وہ میسج یہ گیا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں آپ کہتے ہیں موجودہ حکومت ہے, موجودہ حکومت کہتی ہے عمران خان ہے. سمپل سا سوال عوام کے سامنے رکھا گیا کہ وہ کس کے موقف کو, کس کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں, اور اس کا جواب سامنے آیا. اس میں کسی قسم کی کوئی میری انٹینشن نہیں ہے کہ میں کسی کو صحیح یا کسی کو غلط ثابت کروں. دوسری بات, کیا آپ کہتی ہیں کہ ان کی بربریت, ظلم, زیادتی پر ہم نے کبھی بات نہیں کی؟ تو میرے آپ پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھیں, اور آج بھی ارشاد بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے, موجودہ حکومت نے ایک پرامن احتجاج کو روکنے کی کوشش کی, اس کی مذمت ہر سطح پر کی گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, لیکن آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے عوام نکلے گی, 20 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. تو 20 لاکھ لوگ تو نہیں نکلے. عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو چند ہزار ان کے ساتھ لوگ موجود تھے, اور عمران خان صاحب کو جانا پڑا. لوگ ان کے ساتھ ہوتے تو ضرور بیٹھتے. بہرحال اس گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. آڈیو کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا, ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بیرسٹر صاحب, ایک مرتبہ عمران خان صاحب کے احتجاج کو روکنے کے لیے میں نے تو اپنی 20 سالہ صحافت کے دوران اتنا زبردست کریک ڈاؤن نہیں دیکھا, اتنی زبردست رکاوٹیں نہیں دیکھی, ایسی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں دیکھی جو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد ہوئی. بہرحال اب وہ واپس چلے گئے, پھر کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے. حمزہ صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا, کہہ رہے کہ جتنے ٹچ انہوں نے دینے تھے دے لیے, اب یہ آئیں گے تو ہم ٹچ دیں گے اور وہ ٹچ ہوگا جیل کا. تو اگر سپریم کورٹ انہیں اجازت دیتی ہے اور کلیئر کرتی ہے کہ جی آپ آئیں کسی جگہ پہ بیٹھیں, حکومت کو کہتی ہے آپ رکاوٹیں نہ لگائیں, پھر بھی حکومت کا یہ موڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں, یہی کوئی جمہوری عمل تو نہیں ہے جس کا اظہار آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا صاحب, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ برداشت کی بات ہم یہاں کرتے ہیں کہ آپ غدار ہیں کیونکہ آپ نے سوال ایسا کیا. وہ لوگ بھی چور اور غدار ہیں جنہوں نے جواب اپنی مرضی سے دیا. اس ملک کی پارلیمنٹ غدار ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ڈیموکریٹک چیزوں کو کی طرف چلتی ہے. جو انہوں نے اداروں کو, انہوں نے پارلیمنٹ کو, انہوں نے اپنے ملک کے سب سے بڑے ادارے کو, سپریم کورٹ کو, انہوں نے الیکشن کمیشن کو, جو ان کے خلاف بولا وہ غدار ہے, یا وہ بکا ہوا ہے, یا وہ بکاؤ مال ہے. یہ ہے ان کی تربیت, یہ ہے ان کا ظرف, اور یہ ہے ان کی سیاست. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اور آپ نے شاید اپنی صحافت کی پتہ نہیں آپ نے 5 سال کا 10 سال کا 20 سال کہہ رہا ہوں سر, 20 سال میں میں نے دیکھا, 70 سال کی 20 سال میں نہیں دیکھا, انہوں نے 70 سال میں نہیں دیکھا. آپ کیا وہ آج سے 1 سال پرانا واقعہ بھول گئے ہیں کہ لاہور میں مسجد میں بچوں کو کس طرح گولیاں ماریاں گئی, ان کو گولیاں کس طرح ماری گئی جب وہ نکل کے اسلام آباد آ رہے تھے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں ان کا وہ ٹائم جب انہوں نے پارلیمنٹ کو جلاؤ اور گھیراؤ کی بات کی تھی, جب ملک کو آگ لگانے کی یہ بات کرتے تھے؟ نہیں, آپ مجھے نہیں پتا دانیال صاحب کون سے واقعے کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک احتجاج کی, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کنٹینر بند کیے, راستے بند کیے. میں احتجاج آپ کو بتاتا ہوں کون سے, میں آپ کو بتاتا ہوں جو اسلام آباد میں تحریک لبیک کے طالب علموں نے کرنا تھا, اس پہ جس طرح گولیاں چلائی گئی, ان بچوں کو جس طرح مارا گیا, ان بچوں کے ساتھ جو کیا گیا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سی گولیاں چلائی ہیں, کون سی کیا کی ہے؟ لاٹھیاں بھی نہیں تھی ان کے پاس. ان کو ایک جگہ دی گئی, وہ جگہ تھی H8 کا پارک. یہ ان لوگوں نے لوگوں انسٹیگیٹ کیا, لاہور سے ایک پولیس آفیسر کو گولی مار دی اور اس کا مذاق اڑاتے رہے ٹیلی ویژن پہ آ کے. ان کے گھروں سے اسلحے ملے, ان کے لیڈر ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ رہے تھے, اور ان کے سب لیڈرز کہتے ہیں خونی احتجاج ہوگا, ملک کو آگ لگائیں گے, ملک کو بند کر دیں گے.
اس ملک کی تہس نہس کر دیں گے. کبھی ان کو فرق پڑا جب انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی, جب انہوں نے ملک کو آگ لگائی, جب پارلیمنٹ کے اوپر جو ادارہ جو قانون سازی کرتا ہے اس کے اوپر کپڑے لٹکاتے رہے, سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دیے انہوں نے. ان کو کیا فرق پڑا؟ ان کو کیا فرق پڑا کہ سی پیک ڈیلے ہو گیا اور چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آیا, لیکن یہ چیخے مارتے رہے, ان کی ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم 3 دن لیٹ کر دو. یہ اس ملک کے اگر اس ملک سے چاہتے ہیں, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے بتائیں غدار کون ہے؟ غدار وہ ہے کہ جس نے کشمیر کا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج کر دی اور آواز نہ نکلی. غدار وہ ہے کہ وہاں کشمیر میں ایک طرف ان کو بڑا سخت لفظ ہے بیرسٹر صاحب, غدار کسی کو کہہ دینا ایسے دھرنے کر رہے تھے. آپ غدار نہیں, مجھے میں غدار نہیں سر, اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ, سرٹیفکیٹس باقا خدا کے لیے بند کر دیجئے سر. بات سنیں, اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ, آئی ایم ناٹ فار اٹ. اگر کوئی غدار ہے تو آپ حکومت میں آپ آرٹیکل 6 لگائیں, سزا دیں, مگر میڈیا پہ بیٹھ کے غدار کہہ دینا عوام میں یہ بات. میں آرٹیکل 6 لگانے کے حق میں ہی نہیں ہوں سر. علی صاحب, مسعود رضا صاحب, میں آرٹیکل 6 لگانے کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ آج 7 سال سے تم فورن فنڈنگ کیس کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ وہ کس کی بیرونی طاقت کے پیسے ہیں؟ وہ کس بیرونی ملکوں کے پیسے ہیں کہ جو آپ نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا گئے اور آج بھی آپ چھپ رہے ہو؟ آپ 7 سال سے دوبارہ آئیں گے تو کیا ان کو جیل میں ڈالے گی پنجاب حکومت, یہ طے ہے؟ مسعود صاحب ایک سیکنڈ, مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو وعدے کر کے آئے تھے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا کہ آج آئی ایم ایف کے جو 30 روپے چڑھایا, شہباز صاحب نے کیا بولا کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو سائن کر کے آئے ہیں, 30 ارب کی خاطر اس ملک کو بیچ کے آگے ہیں. مسعود صاحب یہ مجھے بات بتائیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ وہ جنوبی پنجاب. مجھے آگے بڑھنا ہے بیرسٹر صاحب, مگر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب, مجھے بتائیں گھر دینے کا نعرہ کدھر گیا؟ ہمارے پروگرامز میں آ کر یہ بات کرتے رہے, پرائم منسٹر ہاؤس کو گرا کے گورنر ہاؤس بنانے کا نعرہ کدھر گیا؟ مسعود صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ ہم آئیں گے تو پیٹرول بھی سستا کریں گے, ہم آئیں گے تو ملک کے حالات بھی اچھے کر دیں گے, مہنگائی نہیں بڑھنے دیں گے. آپ سب کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ 28 ارب روپے دیے آپ نے ماہانہ, 2000 روپے خاندان. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا سر؟ ہم بتاتے ہیں. ہم نے عوام کو ریلیف, ہماری اکاؤنٹیبلٹی تب سے شروع ہوتی ہے جو اقدام ہم نے لیے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی تب کی نہیں ہے جو 20 دن پرانے یہ اپنے 2 ارب روپے کی خاطر وہ 300. مسعود رضا صاحب مجھے بتائیں یہ دھرنا کس چیز کے لیے تھا؟ یہ دھرنا کس چیز کے لیے تھا؟ وہ 300 اکانومسٹ کدھر ہیں جنہوں نے عمران خان پاکستان کا نظریہ چینج کرنا تھا؟ عمران خان نے خواب دیکھی تھی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ارشاد بھٹی صاحب سے, بالکل وقت کی قلت ہوتی ہے, کس منہ سے آتے ہیں, یہ کس منہ سے ڈی آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا اس معاملے پر. اکنامک پالیسی لے کے آئے, میں جانتا ہوں اس وقت آپ کو بہت باتیں کرنے کے لیے, پہلے نہیں کر سکے, لیکن ذرا سا فوکس اگر ہو جائیں. ایک سیکنڈ بتائیں بھٹی صاحب, کیا یہ کہنا دالیان صاحب کا درست ہے کہ ان کی جواب دہی صرف اس دن سے شروع ہوتی ہے, اس دن سے شروع ہوتی ہے ان کی جواب دہی جس دن سے ان کی حکومت آئی؟ جب یہ آئے تھے اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جہاں چھلانگ لگا رہے ہیں وہاں پر کتنی کیچڑ ہے, وہاں پر کتنے کانٹے ہیں, وہاں پر کتنی مشکلات ہیں؟ تو ذمہ داری پہلے سے شروع ہوتی ہے. ایک چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کر کے آئینی طریقے سے یہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پتا تھا, تو ذمہ داری ان کی کب سے شروع ہوتی ہے؟ ایک مختصر سی بریک, اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, عمران خان صاحب تو جو کہتے تھے انہوں نے پورا نہیں کیا, ان کی اپوزیشن کے الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی. یہ جو حکومت آئی ہے اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے. یہی انہوں نے کہا تھا کہ آنے کے بعد اسی طرح سے قیمت بڑھائیں گے. ان کے پاس کچھ اور بھی پلانس تھے غالباً جس کا ذکر کرتے رہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تقریر سن رہا تھا, سنی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی, حمزہ صاحب کی, اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون, اور پھر پی ڈی ایم, اور پھر سارے. اب خدا کے لیے عمران 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 عمران, وہی جو ہم آپ سارے گلہ کرتے تھے کہ عمران خان سے جب یہ سارے پی ڈی ایم والے کہتے تھے بھائی ڈیلیور کرو, زرداری, آصف علی زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ, مریم, ڈاکو, چور, اب آپ پہ وقت ہے ڈیلیور کریں. اب جو آپ نے آگے بڑھیں, عمران خان کو سیاست کریں, نام لیں, مگر صرف آج بہاولپور کے جلسے کی تقریریں نکال کے ان میں سے عمران خان نکال دیں تو 80% تقریر ختم ہو جاتی ہے. کیا ہمارا مسئلہ سب سے بڑا عمران خان ہی ہے؟ کوئی مہنگائی نہیں, کوئی بے روزگاری نہیں, کوئی غربت نہیں, کوئی عالمی تنہائی نہیں, کوئی فیٹف نہیں, کوئی آئی ایم ایف نہیں, کوئی قرضے نہیں, کوئی ہمارا عدم استحکام. حکومت میں آ گئے ہیں آپ, اللہ نے آپ کو پھر سے چانس دیا ہے, ڈیلیور کریں اور برداشت پھیلائیں, آگے سارا کریں. دوسری بات, شہباز شریف صاحب کل آئے, شہباز شریف صاحب نے تقریر فرمائی. میں
خوشی ہوتی اگر وہ ڈاکٹر جسٹس ناصرہ اقبال اور یاسمین راشد سے لے کر ان تمام خواتین اور بچوں سے معذرت کرتے جن پر وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ یعنی قانون توڑنے سے پہلے ہی مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو بھی آئے اور مولانا صاحب بھی آئے، اور مولانا صاحب نے بھی کہا تھا لاشیں گریں گی اور گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے، اور بلاول بھی کہہ رہے تھے لات مار کے باہر نکالیں گے، میرے آنے سے پہلے استعفے دے دو، گورنمنٹ گرا دیں گے، چھین کے استعفیٰ لے لیں گے۔ 4 بیان، ہاں 4 بیان صرف شیخ رشید صاحب کی، اس پہ آپ نے لوگوں کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیا۔ میرا 8 سال کا بیٹا ہے، میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا لاہور کا، جو وہ لاہور میں جھڑپیں ہو رہی تھی اور گاڑیاں توڑی جا رہی تھی، 10 سیکنڈ دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بابا یہ انڈیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا۔ کہتا ہے بابا یہ کشمیر ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا۔ میں نے کہا بیٹا یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ تو کاش یہ نہ کرتے۔ ہاں باقی جو اگر وہ کوئی وائلنس کرتے، اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کا درخت جلے ہیں یا جو بھی جلاؤ گھراؤ وہ بھی نہیں ہونا۔ اور میں بلیو می اپنے دفتر میں رات 12 بجے میں آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا رہا کہ میں یہ گیس میرے جو دفتر کے اندر آ گئی ہے، یہ نکلے تو میں نیچے گاڑی تک پہنچوں۔ پہلی بار شہباز شریف صاحب آئے، 200% مہنگائی روزانہ کی بنیاد پر کر کے آپ 2000 خیرات دیتے ہیں پر گھرانے کو، 28 ارب کا ریلیف پیکج۔ یہ سارے کہتے تھے جب کرونا میں 1200 ارب دیا تھا عمران خان نے، سارے کہتے تھے یہ کیا خیرات دے دی، اونٹ کے منہ میں زیرہ، تو اب یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نالائق تھے عمران خان صاحب والے، نااہل تھے، یہ چلے گئے۔ آپ لائق تھے، آپ کیا کہتے تھے؟ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے IMF کے ساتھ، دوبارہ بات چیت کریں گے۔ مفتاح صاحب کیا کہتے تھے، جو اپوزیشن والے مفتاح صاحب، کہ یہ کون سی بادری ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر $1 ارب آپ لے آئیں IMF سے؟ تو اب بتائیں کیا ہو گیا؟ اچھا پھر اس کے بعد ہم قیمتیں بڑھائیں گے تو غریبوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ اب مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ غریب اب اس میں کیسے بچے گا۔ اور مزے کی بات ہے 30 روپے اور بڑھنی ہے، پھر 20 روپے اور بڑھنی ہے، پھر بجلی کا 7 روپے فی یونٹ بڑھانے کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور پھر یوٹیلٹی سٹور پہ انہوں نے فرمایا 400 روپے کا 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے، آج میں نے منگوایا 490 روپے کا ہے۔ یعنی چلو چھوڑ دیجئے۔ اب میں صرف اتنا ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں ہیں جن پہ سیاست نہ کریں۔ عمران خان کی آپ کے IMF کے آگے گروی رکھی جا چکی ہیں، اب تو ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہی جو IMF کو دیں۔ آپ UAE گئے، آپ سعودی عرب گئے، شہباز شریف صاحب، آپ چین گئے، ساروں نے جھنڈی کرا دی، دعائیں دیں، اس کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا میں آگے بڑھوں گا۔ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا کہ جو دعوے تھے، میں بھی یہ بات مانتا ہوں اور آن ریکارڈ موجود ہے، مفتاح صاحب جو دعوے کرتے تھے کہ جب آئیں گے تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی، اس سے کچھ بہتر ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ گئے دوست ملکوں سے بھی کچھ نہیں ملا، اب IMF کی پہلے بات ماننی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، پھر ہماری جو فائنینسنگ ہے وہ پائے گی۔ اندلی صاحبہ، جیسا حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ آئیں گے تو اب آپ کو جیل بھیجا جائے گا، تو تیار ہے پھر اس کے لیے؟ پہلے تو جو کچھ ہوا اس میں تو لوگ واقعی نہیں نکل پائے نا، آپ کو واپس جانا پڑا، اب کیسے چلے جائیں گے جب حکومت کا یہ موڈ ہے؟ ایک چیز میں ہمیشہ پوچھتی ہوں اور اس کا جواب مجھے نہیں ملتا، کافی دیر سے میں پوچھ رہی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم امریکی سازش سے نہیں آئے۔ میں ان کو پوچھتی ہوں کہ عوام کی ریلیف کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے، جب سے آپ آئے ہیں آپ اپنی ریلیف کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے نیب بند کرنے کی اور اس کو بالکل امپورٹنٹ کرنے کی پوری قانون سازی کر لی ہے۔ آپ نے غیر ملکی جو ہمارے پاکستانی ہیں باہر رہتے ہیں ان کا ووٹنگ رائٹس آپ نے تلف کر دیے ہیں، آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بند کر دی ہیں، آپ نے سربراہ جو ہیں وہ چوز ایسے کیے ہیں جو کہ کرمنلز کو جس کو کہتے ہیں پروموٹ اور سپانسر کریں گے۔ چلیں آپ نے اپنے آپ کو یہ ساری ریلیف دی بیکاز آپ کی کیبنٹ آبویسلی 60% فیکچولی بیلوں پہ ہے تو وہ آپ کریں گے، لیکن عوام کی ریلیف کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میرا ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، ہمیں IMF کے پاس جانا تھا، لیکن ایک آپشن تو ہم تب بھی سوچ رہے تھے جو ہم نے کرنا ہے، وہ ہم نے روس کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے ہر پروگرام میں آ کے کہا خرم دستگیر نے کہ جی کوئی MOU سائن نہیں ہوا تھا، ہم نے یہ والا میرے ہاتھ میں MOU ہے لا کے دکھا دیا، چپ کر گئے۔ اس کے بعد مصدق صاحب کل آئے، انہوں نے کہا ہاں روس کے پاس جانا تھا، یہ MOU کی کاپی میرے پاس ہے۔
जी, दिस इज इसी के अंदर उन्होंने लिखा है, MOU को उन्होंने कहा है कि जी ये स्टार्ट ऑफ द MOU है, और आप इसका जवाब दें हमारी हुकूमत चेंज हो गई। और अच्छा चले सुन लेना, आप मेरी बात खत्म करें, आप इतने बेचैन क्यों होते हैं जब मैं बोलती हूं? रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए ना, जरा सुन लेना। जी सुन ले, तो अगर आप सुनेंगे तो मैं कहती हूँ चले MOU स्टार्ट था, या आप समझते हैं कि MOU जिसको कहते हैं अब उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आ गया कि हमारी ये गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे अंजलि साहबा, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आज भावलपुर में नून लीग का जलसा था, जिसकी वजह से मेरे मेहमानों को प्रोग्राम में भरपूर वक्त नहीं मिल सका बात करने का, जिस पर मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजलि बाबा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।